डियर स्टूडेंट्स आदाब। अकमल उर्दू रहनुमा चैनल में आपका खैर मकदम है। आज हम आपके कोर्स की जो किताब है आईना अदब, उसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो डॉक्टर मोइनुद्दीन शाहीन का लिखा हुआ एक आर्टिकल है। और ये आर्टिकल है मकतूब निगारी के बारे में, यानी ख़त लिखने का जो फ़न होता है उसके बारे में। आर्टिकल का नाम है मकतूब निगारी एक तारुफ। पेज नंबर सफ़ा नंबर 59 पर यह आर्टिकल है। तो आइए जानते हैं मकतूब निगारी क्या होती है और इसके आदाब और इसके अज्जा तरकीबी वगैरह क्या होते हैं। लुगत में ख़त, नोश्ता, नामा, मुरासला, रुक्का और चिट्ठी को मकतूब के मुतरादिफ बताए गए हैं। मुतरादिफ यानी पर्यायवाची, यानी जो ख़त है उसको हम नोश्ता, नामा, मुरासला, रुक्का और चिट्ठी कहते हैं। जिस तरह दीगर उलूम व फ़नून के कुछ उसूल और तकाज़े होते हैं। उलूम व फ़नून यानी इल्म की जमा है उलूम और फ़न की जमा है फ़नून। तो जिस तरह और दूसरे इल्म हैं और फ़न हैं और उनके कुछ तकाज़े और ज़ाब्ते और आदाब और नियम होते हैं, उसी तरह मकतूब निगारी के भी कुछ ज़ाब्ते, चंद ज़ाब्ते होते हैं, कुछ उसूल होते हैं जिनकी तरफ तवज्जो दे। उसी तरह मकतूब निगारी के भी चंद ज़ाब्ते होते हैं जिनकी तरफ तवज्जो देकर कोई भी मकतूब निगार यानी ख़त लिखने वाला उम्दा और बाअसर ख़त लिख सकता है। उम्दा यानी अच्छा और बाअसर यानी प्रभावी, मौसर, असरदार ख़त लिख सकता है, क्योंकि ख़त लिखना भी एक फ़न है। जिस तरह ज़िंदगी के आदाब मुकर्रर हैं, उसी तरह मकतूब निगारी के भी कुछ आदाब होते हैं जिनका ध्यान मकतूब निगार को रखना चाहिए। यानी ख़त लिखने के भी कुछ आदाब होते हैं, कुछ नियम होते हैं, ख़त लिखते वक्त उनको ध्यान में रखना चाहिए। ख़त में गैर ज़रूरी बातें शामिल ना हों। अब ये वो बता रहे हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। ख़त में फालतू की, बेकार की, गैर ज़रूरी ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी ना हो वो शामिल ना हो। ज़बान ख़त की जो है वो साफ़ और सलीस हो और रवां दवा हो। ख़त को गोरख धंधा ना बनने दिया जाए, यानी उसमें ऐसी उलझी हुई बातें ना लिखें कि ख़त को पढ़ने वाला परेशान हो जाए। अंदाज़ बयान में खुलूस हो और दिलकशी हो। एक ही बात को बार बार ना दोहराया जाए। किसी एक पहलू को बिला सबब तूल ना दिया जाए। तूल देना यानी लंबा करना। कोई एक बात है उसी को खींच खींच कर जो लंबा ना किया जाए किसी एक बात को। ख़त में ऐसी बातें हरगिज़ ना लिखी जाएं जो मकतूब इलैह की परेशानी का सबब बन जाएं। मकतूब इलैह यानी जिसको आपने ख़त लिखा, तो ऐसी बात ना लिखें कि वो ख़त पढ़कर बेमतलब बेचारा बेवजह परेशान हो जाए। ख़त को आधी मुलाकात कहा जाता है। जो शख्स किसी को ख़त लिखता है उसे कातिब या मकतूब निगार, यानी ख़त लिखने वाले को हम कातिब कहते हैं। मकतूब निगार भी यानी ख़त लिखने वाला। मकतूब निगार ऐसे जैसे नाविल लिखने वाला नाविल निगार कहलाता है, अफसाना लिखने वाला अफसाना निगार, तो ख़त लिखने वाला मकतूब निगार। और जिसे ख़त लिखा जाता है उसे मकतूब इलैह या मुखातिब कहा जाता है। तो जिसे ख़त लिख रहे हैं उसे मकतूब इलैह भी कहते हैं या मुखातिब, क्योंकि हम उससे बात कर रहे हैं या उससे मुखातिब खिताब कर रहे हैं लिखकर। ज़माने के नशेब व फराज के साथ, नशेब व फराज यानी उतार चढ़ाव, ज़माने के नशेब व फराज के साथ मकतूब निगारी के तौर तरीक़ में भी तब्दीलियाँ पैदा हो रही हैं। मकतूब निगारी के फ़रसुदा और रिवायती तरीक़े के तहत, फ़रसुदा और रिवायती यानी ट्रेडिशनल, फ़रसुदा यानी बेकार का जो बोसीदा है, पुराना है,
سڑ گل گیا ہے، پرانا ہو گیا، تو ایسا طریقے اور روایتی طریقے کے تحت اس زمانے میں جب ہم پرانے زمانے میں ہم خط لکھا کرتے تو اس کی بات کر رہے ہیں، جو پرانا ہمارا ٹریڈیشنلی طریقہ تھا خط لکھنے کا، اس میں کیا ہوتا تھا، اس کے تحت مکتوب نگار لمبے چوڑے القاب و آداب استعمال کرتا تھا، یعنی جس کو خط لکھتا تھا اس کے بارے میں بہت بڑا چڑھا کر جو ہے باتیں کیا کرتا تھا، اور القاب و آداب بڑے بڑے لکھا کرتا تھا، محترم، جناب. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں، دینی پروگرامز ہوتے ہیں، تو اس میں جس مولانا کو تقریر کے لیے بلایا جاتا ہے تو اس کے نام سے پہلے بہت لمبے چوڑے جو ہے وہ القاب استعمال کیے جاتے ہیں، مولانا، علامہ، مفتی، اور بہت سارے الفاظ کا استعمال، تو یہ سب کہلاتے ہیں القاب و آداب. تو یہ اس طرح کے القاب و آداب اس زمانے میں بھی خط میں بھی استعمال کیے جاتے تھے. تو کیا ہوتا تھا، لمبے چوڑے القاب و آداب استعمال کرتا تھا، تو بہت لمبے چوڑے بڑے بڑے القاب و استعمال اس زمانے میں استعمال کیے جاتے تھے، جس کے سبب آدھا خط تو غیر ضروری اور رسمی باتوں سے ہی بھر جاتا تھا. تو اس سے آدھا خط تو اسی سے بھر جاتا تھا، اور غیر ضروری رسمی باتیں جیسے ہم پوچھتے تھے، خط میں لکھتے تھے ہم یہاں پر بہت خیریت سے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو خیریت سے رکھے، آپ کی تندرستی رکھے. تو یہ روایتی اور رسمی باتیں بہت سادہ ہوا کرتی تھیں، آدھا خط اسی سے بھر جاتا تھا. ایسے مکتوبات میں کاتب تصنع اور بناوٹ سے بھرے جملے اور فقرے استعمال کرتا تھا. اس کے علاوہ مسجع نثر پر زیادہ زور دے کر اصل مقصد یا موضوع کو پس پشت ڈال دیا جاتا تھا. پس پشت کہتے ہیں پیٹھ کو، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا جاتا تھا، یعنی اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. خط کا اصل مقصد ہوتا ہے اطلاع دینا یا اطلاع حاصل کرنا. تو پرانے زمانے جب ہم خط لکھتے تھے تو یہ مقصد تو کہیں پیٹھ پیچھے پھینک دیتے تھے ہم. اصل مقصد جو ہمارا ہو جاتا تھا، ہماری جو اصل کوشش ہوتی تھی وہ یہ درشانے کی، یہ دکھانے کی ہوتی تھی کہ دیکھو میری تحریر کتنی اچھی ہے. تو اس لیے ہم جو ہے اپنی تحریر کو بہت عمدہ کر کے لکھنے کی کوشش کرتے تھے. تو ایسا لگتا تھا کہ ہم خط نہیں لکھ رہے ہیں بلکہ کوئی جو ہے وہ مضمون لکھ رہے ہیں. تو وہ بناوٹ اس سے جو ہے وہ خط میں پیدا ہو جاتی تھی، اور خط کا جو مقصد ہوتا تھا اطلاع دینا یا لینا، وہ کہیں غائب ہو جاتا تھا. لیکن آگے چل کر اس طریقہ مکتوب نگاری کو ترک کر دیا گیا. ترک کا مطلب چھوڑ دیا گیا، اور اب جو مکتوبات لکھے جانے لگے ان میں لمبے چوڑے القاب و آداب سے پرہیز اور مقفع اور مسجع نثر سے گریز کیا جانے لگا نہیں بچنے لگے. تو جو مقفع یعنی قافیہ والی نثر ہوتی تھی، جس طرح سے ہم نظم لکھتے ہیں اور اس میں ریدمک ورڈز لاتے ہیں، تک بندی کرتے ہیں، اسی طرح سے نثر میں بھی پرانے زمانے میں تک بندی کی جاتی تھی. تو اس سے بچا جانے لگا اور سادے جو ہے خطوط لکھے جانے لگے. مختصر القاب چھوٹے ہو گئے، جناب لکھ دیا، محترم لکھ دیا، بہت ہے. عام فہم زبان آسان کر دی، مقفع زبان نہیں، مسجع زبان نہیں، مشکل الفاظ کا استعمال نہیں، اور صرف ضروری امور کو ملحوظ رکھا جانے لگا. اور خط میں ایسی باتیں لکھی جانے لگی، ایسے امر لکھے جانے لگے، کام جو ضروری ہوں. اس طرز کے موجد مرزا اسد اللہ خان غالب تھے، اور یہ جو طرز تحریر تھی اس کے جو موجد ہیں، اس کے جو ایجاد کرنے والے ہیں، شروعات کرنے والے ہیں اس طرح کے خط لکھنے کی، وہ مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں. خط عام طور پر 3 قسم کے ہوتے ہیں. اب دیکھیے یہ تو ہم نے ایک سرسری سا جائزہ لیا کہ خط کیا ہوتے ہیں، اور خط کی مختصر سی جائزہ یہ لیا کہ پہلے زمانے میں کیسے خط لکھے جاتے تھے، اور پھر مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب نے جو خط لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ کیسے تبدیل کر دیا. اب اگلا جو پیراگراف آ رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ خط جو ہے وہ اس کے کیا کیا اجزاء ہوتے ہیں، اور فنی اعتبار سے جو ہے وہ خط کس طرح کے، خط کے کون کون سے پارٹ ہوتے ہیں. خط عام طور پر 3 قسم کے ہوتے ہیں: نجی یا ذاتی خط یعنی پرسنل لیٹرز، کاروباری یعنی بزنس والے لیٹرز، اور سرکاری یعنی گورنمنٹ آفیشیل لیٹرز. جس طرح شعری اور نثری اصناف کے اجزاء ترکیبی اور فنی لوازم ہوتے ہیں، اسی طرح مکتوب نگاری کے لیے مندرجہ ذیل اجزاء ترکیبی لازمی ہیں. جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے نثر ہو یا نظم ہو، اس میں بھی کچھ نہ کچھ اجزاء ترکیبی اس کے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے مختصر افسانہ پڑھا، اس کے ہم نے اجزاء ترکیبی پڑھے تھے کہ بھئی ایک پلاٹ ہوتا ہے، ایک کہانی ہوتی ہے، کردار ہوتے ہیں، مکالمے ہوتے ہیں. اسی طرح سے نظم کے اندر آپ جانتے ہیں، جیسے غزل کے اندر آپ جانتے ہیں بھئی مقطع ہوتا ہے، مطلع ہوتا ہے، اور جو ہے اس طرح کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ غزل
میں ضروری ہوتے ہیں. جیسے قصیدے میں بھی بہت سارے اجزاء ہوتے ہیں جو آپ نے پڑھے ہوں گے، اور مرثیے کے جو اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، چہرہ، سراپا وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح سے خط کے بھی اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں. کون کون سے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں. جیسے نمبر 1 ہوتا ہے مکتوب نگار کا پتہ. جو خط لکھ رہا ہے وہ سب سے پہلے اپنا پتہ سب سے اوپر لکھتا ہے. نمبر 2 تاریخ. نمبر 3 القاب و آداب. نمبر 4 خط کا مضمون یعنی اصل مقصد. نمبر 5 خط کا خاتمہ کیسے کرنا ہے. اور نمبر 6 مکتوب الیہ یعنی جس سے ہم مخاطب ہیں اس کا نام اور پتہ. تو یہ موٹے موٹے طور پر خط کے اجزاء ترکیبی ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. اگلی ویڈیو میں اس پر تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کریں گے اور آگے کے پیراگراف کو پڑھیں گے.